بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نیا ناول وفا کی راہ گزر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈاٹر، یو آلویز فیل می پراؤڈ۔ ریحان شاہ نے بہت فخر سے اس گلابی سی لڑکی کے پیشانے پر بوسہ دیا جس کی روشن آنکھیں ذہانت کی چمک سے مزید جگمگا اٹھی تھیں۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ہماری خوشی و مسرت کی اس کے بے حد سفید رنگت سرخ اناری ہوتی جا رہی تھی۔ پاپا آپ خوش ہیں نا؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی بڑی بڑی معصومیت سے لبریز آنکھیں پھیلا کر ریحان شاہ کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، گو کہ تصدیق کی ضرورت نہ تھی۔ ان کا ایک ایک انداز ان کی اندرونی سرشاری اور خوشی پر مہر ثبت کر رہا تھا۔ آف کورس مائی ڈیئر، ریحان شاہ نے فراخ دلی سے جواب دیا۔ جانے بھی دیں ریحان، کیا بیا صرف آپ ہی کی بیٹی ہے؟ مجھے بھی تو اپنی بیٹی کے اس شاندار کارنامے پر اسے مبارکباد دینے دیں۔ ان باپ بیٹی کے بے ساختہ جذبات کے اظہار میں کب سے مسکراتی امارہ شاہ نے بڑی پیار بھری مداخلت کی تو وہ دوڑ کر ان کے پہلو میں آ بیٹھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی عریش شاہ بڑی دیر سے محبت و التفات کے یہ مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ اس خاندان کا بہت اہم فرد ہونے کے باوجود اسے اپنا آپ بہت غیر اہم لگ رہا تھا۔ انسلٹ کے احساس نے بڑی تیزی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا۔ شاہ پیلس کے در و دیوار بھی اس کے مکینوں کے ساتھ خوشیاں برسانے میں محو تھے۔ عریش شاہ ہی اس سب سے بہت بیزار ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ آج وہ جو مانگے گی اسے ملے گا۔ ریحان شاہ نے بڑے شاہانہ انداز میں اسے پیشکش کی۔ عریش بیٹا آپ کیوں اتنی دور کھڑی ہیں؟ آج تو آپ بھی جو چاہیں پاپا سے لے سکتی ہیں۔ ریحان شاہ نے عریش کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا اور بہت محبت سے پوچھا، پاپا سی ایس ایس میں فرسٹ پوزیشن بیا نے لی ہے، میں نے نہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس سارے معاملے کے حصے دار بنوں۔ ابیہا شاہ کے صدقے میں کوئی شے نہیں چاہیے مجھے، وہ بہت سنجیدگی سے بولی تھی۔ ریحان شاہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ امارہ شاہ بھی ٹھٹک کر اس کے رویے کی سنجیدگی اور تلخی پر غور کرنے لگی تھی۔ یہ ابیہا کا صدقہ نہیں عریش میری جان، یہ بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ ہمارے لیے آپ بھی اتنی اہم ہیں جتنی کہ ابیہا۔ امارہ شاہ نے اسے بے ساختہ باہوں میں بھرا تھا۔ کچھ دیر قبل ہنستا مسکراتا منظر سوگوار سی فضا کی چادر سے سایہ دار ہو گیا تھا۔ عریش تمہاری یہ باتیں مجھے پاپا سے زبردست سا گفٹ دلوانے میں کوئی منفی اثر نہیں ڈالیں گی، وہ تو پاپا پر ڈیو ہے۔ اپنے شوخ و چنچل رویے سے اس نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو کم کرنا چاہا۔ وہ تو ہم اپنی بیٹی کو ضرور دیں گے، وہ مانگ کر تو دیکھے۔ ابیہا شاہ کی کوشش کو ریحان شاہ نے ناکام ہونے نہیں دیا تھا۔ پاپا جس بیٹی کو بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے وہ مزید کس چیز کی آرزو کرے؟ ہاں شاید زندگی کے سفر میں مجھے کبھی آپ سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ پرومس مما پاپا آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ سنہری آنکھوں میں امید کی لہریں بڑی نمایاں تھیں۔ اتنی پیاری بیٹی کے لیے تو پاپا اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے۔ خدا وہ وقت کبھی نہ لائے بیا جب آپ مجھ سے کچھ مانگو اور میں وہ آپ کو نہ دے پاؤں۔ ریحان شاہ اب دیدہ ہو گئے۔ پلیز پاپا ڈونٹ ڈو دس۔ اس نے لاڈ سے ان کی آنکھیں اپنی نرم ہتھیلیوں سے پونچھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں کامیابیاں میری بیٹی کے نصیب میں لکھے، خدا آپ کا بخت بلند کرے۔ امارہ شاہ نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ وہ شاید اس بات کا اثر زائل کرنا چاہتے تھے جو عریش کی تلخی نے ابیہا شاہ کے دل میں پیدا کی تھی۔ اتنی محبتوں اور چاہتوں کے درمیان گھری بیٹھی وہ اس سلطنت کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ خوشیاں پانا، پاتے جانا اور پھر خوشیوں کے سفر پر گامزن رہنا جیسے اس کا حق ہو۔ عریش شاہ نے اس کے بے حد حسین لڑکی کے مسکراتے خدوخال کو بغور دیکھا جس میں کچھ پا لینے کا غرور تھا، ہر میدان کو فتح کرنے کا فخر تھا، ہر دل پر راج کرنے کا گر تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ اسے یہ سب کچھ مل جائے، یہ منظر یوں ہی سجا رہے، بس اس میں ایک کردار بدل جائے۔ ابیہا شاہ کی جگہ وہ اپنی ماں کے پہلو میں سج جائے، مگر وہ محض سوچ کر رہے گی۔ کاش تم پیدا نہ ہوتی ابیہا، کاش اکیلی اس محبت اور توجہ کی میں ہی حقدار ٹھہرتی۔ ایسے کئی کاش اور اس کاش کے آگے کئی کہانیاں اس کے دماغ میں رقص کرنے لگی۔ مما اتنی زبردست نیوز سنائی ہے بیا نے، سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے، میں زبردست سے ڈنر کا ارینج کرتی ہوں۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جاننی تھی۔
شاہ پیلس امارا شاہ اور ریحان شاہ کی آشیانے سے سجا، جس کے دور و دیوار میں ان کی 2 خوبصورت اور معصوم بیٹیوں کی مسکراہٹیں اور یادیں بکھری ہیں۔ شادی کے 5 سالوں تک خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ ایسے میں عریش شاہ کے آنے کی خبر نے ان کی جامد زندگی میں نامانوس سی ہلچل پیدا کر دی۔ امارا شاہ اور ریحان شاہ کی امیدوں کا واحد مرکز عریش شاہ تھی۔ وہ ان کی صبح کا ستارہ تھی۔ اسے زندگی کے اولین دور سے ہی دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ محبت و اہمیت ملی۔ ان دونوں کی محبت و جہت نے اسے بہت چھوٹی عمر میں احساس دلایا کہ وہ غیر معمولی بچی ہے۔ اس کی زبان سے کسی خواہش کا اظہار ہونے سے قبل ہی ریحان شاہ اس کی آرزو پوری کر دیتے۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اس کا ٹھکانہ آسمان کی وسطیں تھیں۔ عریش شاہ بری طرح ان رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ جب ابیحہ شاہ کی آمد نے اس محبت کو بانٹنا شروع کر دیا، وہ دونوں اس ننھی سی پری میں مصروف ہو گئے تو ان کی بے توجہی عریش شاہ کو بہت کھلی تھی۔ وہ اسے اب بھی ویسی ہی توجہ دیتے تھے، مگر کچھ کمی ضرور تھی۔ اب جو تمام وقت عریش شاہ کے لیے ہوتا تھا، اس کی ہمہ وقت کی حصہ دار ابیحہ شاہ بھی تھی۔ جہاں صرف عریش شاہ کی شاپنگ کی جاتی، وہاں ابیحہ کی بھی کی جاتی۔ جہاں صرف عریش شاہ کی ذہانت اور خوبصورتی کے چرچے تھے، وہاں ابیحہ شاہ بھی موازنہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عریش شاہ کو یہ خوبصورت شراکت قطعاً پسند نہ تھی۔ ابیحہ شاہ کو محفل پر چھا جانے کا ہنر آتا تھا۔ بچپن وہ نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر تمام ٹیچرز اور والدین کی توجہ کا مرکز بنی رہتی، تو جوانی میں اس کا شوخ و شنگ رویہ اور بلا کی حاضر جوابی حاضرین محفل کی توجہ سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت پر اعتماد تھی۔ عریش شاہ بھی اس سے کام نہیں تھی۔ خوبصورتی اور وہ ذہانت میں اس کی ہم پلہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی موجودگی ہمیشہ اسے خائف رکھتی تھی۔ ابیحہ شاہ کو سامنے پاتے ہی وہ پس منظر میں چلی جاتی تھی، اور منظر صرف ابیحہ شاہ سے ہی بھر جاتا۔ زندگی کے ہر میدان میں سے ابیحہ شاہ خود سے ایک قدم آگے نظر آتی۔ اس کے اندر رنجیدگی اور مرول سا احساس جڑ پکڑ رہا تھا، اور شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تک یہ احساس حسد کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اسے اس کی کسی فتح سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اس سے سخت متنفر اور بیزار تھی۔ ابیحہ شاہ کا وجود اسے کسی کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ نوچ لینا چاہتی تھی، وہ اس کے خواب توڑ دینا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ عریش شاہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی قداور خوبصورتی کی انتہا کو چھوتی شخصیت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ابیحہ شاہ سے حسد کی ایک اور کونپل نے اس کے وجود میں نشوونما پائی تھی۔ پیچ کلر کے لمبے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری دامن پر آستینوں پر ہوئی تھی، ڈھلکتے دوپٹے کے ہمراہ اس کا نازک وجود بہت پرکشش اور نمایاں لگ رہا تھا۔ لمبی لمبی گھنی پلکیں سیاہ بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن تھی، ستوان ناک اور خمیدہ لب، اس پر سرخ کندھاری رنگت۔ وہ حسن کی ایک مورتی تھی جس کی نزاکت قیامت برپا کر رہی تھی۔ وہ کسی طور پر ابیحہ شاہ سے کام نہیں تھی، تو پھر اسے چھوڑ کر شارم فاروق نے ابیحہ شاہ کا انتخاب کیوں کیا؟ عریش نے خود کو آئینے کے سامنے سے ہٹایا اور بتیاں گل کر کے سونے کی غرض سے لیٹ گئی، مگر نیند کا ٹھکانہ آج آنکھوں میں نہیں تھا۔ شازم فاروق جو اس کا بچپن کا ساتھی تھا، خاندان کے سخت روایات کے باوجود اس نے اس شخص سے رشتہ قائم رکھا تھا، خاندانی اقدار کو پھلانگ کر اس دوستی کو زندہ رکھا تھا۔ شاہ خاندان کی عورتوں کو تو ننگے سر گھر میں گھومنے کی اجازت نہ تھی، تو پھر مردوں میں میل جل دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود ریحان شاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو عقل و شعور کی منازل عبور کرنے اور جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اس تمام دورانیے میں ان دونوں بہنوں نے بھی ان کے اعتماد کو بحال ہی رکھا تھا، کبھی کوئی ذکر نہیں پہنچایا تھا، جس پر ریحان شاہ کو بہت فخر تھا۔ لیکن پھر بھی عریش شاہ نے شازم فاروق سے رشتہ منسوب کیا تھا، مگر اپنے دل کی خواہشات کا پرچار کبھی کھلے عام نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی ابھی اس قصے سے بے خبر رہنا چاہتی تھی، مگر ابیحہ شاہ یہاں بھی اسے مات دینے پہنچ گئی۔ MSc کیمسٹری کے فائنل ایئر کی طالبہ ابیحہ شاہ ایک نظر میں شازم فاروق کی نظروں میں مس پرفیکٹ کے طور پر سما گئی تھی۔ شازم فاروق 4 سال بعد امریکہ سے ہائر اسٹڈیز کے بعد پاکستان لوٹا تھا۔ وہ عریش شاہ سے ملنا چاہتا تھا، جو MCS کے بعد فارغ تھی۔ وہ بہانے سے ابیحہ کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی۔ اسے کلاس میں بھیجنے کے بعد وہ خود کینٹین میں اس مخصوص جگہ پر چلی آئی جس کا شازم فاروق نے اس سے ذکر کیا تھا۔ بلو جینز اور گرے لائننگ والی ٹی شرٹ میں آنکھوں پر گوگلز چڑھائے وہ مزید جاذب ہو گیا تھا۔ 4 سال بعد اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر عریش شاہ کا دل تمام جذبے عیاں کرنے کو بےتاب تھا۔ تمہیں پتہ ہے عریش، تمہارا یہ تقدس اور جھجک میں نے ان 4 سالوں میں بہت مس کیا۔ وہاں جا کر مجھے مشرقی عورت کے حیا کے معصوم حسن کا اندازہ ہوا۔ عریاں مناظر اور بے باک نظارے میری آنکھیں جلانے لگتے تھے۔ بس میں نے تو اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی بھاگنے کی۔
بہت احترام سے اسے دیکھتے ہوئے پوری سچائی سے اعتراف کر رہا تھا جو لیمن دوپٹے کے حالے میں نہ جانے کیوں سمٹتی جا رہی تھی۔ ہم نہ جانے کتنے سالوں سے دوست ہیں عریش، مگر آج تک تمہارے کسی انداز سے مجھے احساس نہیں ہوا کہ تم ہمارے مابین خوبصورت رشتے کو کسی اور رنگ سے دیکھتی ہو۔ بہت سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کر رہا تھا۔ اس وجہ سے تم میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ قابل احترام ہو۔ جواباً وہ بہت کھل کر مسکرائی، اندر بہت عجیب سی سرشاری آ گئی۔ کب سے میں ہی بولے جا رہا ہوں، تم بھی تو کچھ بولو۔ اچانک اس نے ٹھٹک کر کہا۔ میں کیا بولوں؟ میں تو تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سجا کر اس نے قدرے مطمئن ہو کر کہا۔ ہاؤ سویٹ، آئی مس دس اسمائل ایوری ٹائم۔ اچھا کوئی اور بات کرو، ابیحا کا لیکچر اوور ہونے والا ہے، پھر ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے کنفیوز ہو کر اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ او ہاں، مجھے یاد ہے، تم جس کے ساتھ آئی ہو وہ لڑکی تمہاری سسٹر ہے نا؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عریشہ نے چونک کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں یار، ایک بار بھی تعارف نہیں کروایا تم نے اپنی سسٹر سے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ایکچولی سے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کچھ خفت سے بتایا۔ شی از سو پریٹی جسٹ لائک یو۔ اس نے ابیحا کی خوبصورتی پر تبصرہ کیا۔ اگر تمہاری بہن کو شاہ پیلس سے چرا لوں تو کیا تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ بہت کھلے لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جب میں نے اسے تمہارے ساتھ آتے دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کیا عریش۔ ایسا کسی لڑکی کو دیکھ کے میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا۔ بس میرے دل نے کیا کیا کہ یہی ہے میری بیٹر ہاف۔ وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ عریشہ کے دل میں بس ایک درد اٹھا تھا۔ وہ کسی اور کا نام لیتا تو شاید اسے صبر آ جاتا، مگر اس میدان میں بھی اس کے مقابل ابیحا شاہ تھی۔ وہ پھر اس کی محبت پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ شاہزیں فاروق نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں کے پانی نے اسے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ ابیحا کا انتظار کیے بغیر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ ایک شکست کا سلسلہ تھا جو اس دن سے اس کے نصیب میں لکھا گیا جب اس گھر میں ابیحا شاہ نے جنم لیا تھا۔ اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، اس سے شدید نفرت۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی ابیحا، یا میں مر جاتی تو مجھے بھی یہ شکست نصیب نہ ہوتی۔ میں نے ہر قدم پہ تمہاری مات برداشت کیا، مگر یہ درد میری رگوں کو چیر ہے، میرے اندر کی گھٹن بڑھ رہی ہے، میری بے بسی مجھے کسی ناک کی طرح ڈس رہی ہے۔ اپنا دکھ کس سے کہوں؟ کاش میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال پاتی، کاش میں تمہیں ختم کر سکتی ابیحا۔ وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بچپن سے لے کے اب تک جس درد کو اس نے اپنے اندر سمیٹ کر رکھا تھا وہ آج پھٹ پڑا تھا۔ اپنی بے بسی پہ اس کا کرب اس کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ کو ساری دنیا سے چھپا کر اس نے ہر رات سسکتے ہوئے گزاری تھی۔ اب اور نہیں ابیحا شاہ، بہت رلا لیا تم نے، مجھے زندگی کے بہت دن ضائع کر دیے۔ میں نے صبر و برداشت کے ساتھ اب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس کے نے بہت بے دردی سے ہتھیلی کی پوچھ سے آنسوں کو رگڑا اور ایک عزم کے ساتھ نیند کو گلے لگایا۔ ماما، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ ملا ہے۔ ایک اور خوشی ابیحا شاہ کا چمکتا ہوا لہجہ اسے لاؤنج میں سنائی دے گیا اور اس کا موڈ نہ جانے کیوں آف ہونے لگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میری بیٹی بہت ذہین ہے۔ ہمارا شاہ اسے خود سے لگائے لاؤنج میں آ رہی تھیں۔ عریش، تم نے سنا؟ ہاں میں نے سنا، مگر اس میں اتنی شور مچانے والی کون سی بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بیا، تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم بہت ذہین ہو، تمہارے مقابل کوئی نہیں، یا تم مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ عریش، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بہت حیرت سے گویا ہوا، اس کی مسکراہٹ نرم ہونٹوں کے گوشوں میں دوبارہ سمٹ گئی تھی۔ کہا نہیں، مگر تمہارا ہر انداز یہی ثابت کر رہا ہے۔ ہر روز ایک نئی بات، ایک نیا کارنامہ۔ تم بس یہی چاہتی ہو کہ مما اور پاپا کی توجہ تم پر سے نہ ہٹے، وہ مجھے پیار اور محبت نہ دے سکیں، یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ وہ پھٹ پڑی۔ عریشہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، وہ جب بھی خوش ہوتی وہ اپنی حسدانہ باتوں سے اس کی مسکراہٹ چھین لیتی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سفید موتی بڑی تیزی سے جمع ہوئے تھے۔ عریش، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رلا دیا نا چھوٹی بہن کو۔ عریش میری جان، تم میرے لیے کیا ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ امارا شاہ نے محبت سے اس کے ذہن پر جمی گرد کو صاف کرنا چاہا۔ مت کریں میرا احساس، مت کھائیں مجھ پہ ترس، بہت ظالم ہوں نا میں، اپنی مظلوم بیٹی کو بہلائیں، پلیز ڈونٹ کم ٹو می۔ وہ روتے ہوئے بولی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ امارا شاہ حق تک اس کے لبوں سے آزاد ہونے والے الفاظ کے معنی و مطالب کھنگال رہی تھیں۔ ایسا کیوں ہے مما؟ عریش کیوں مجھ سے دور رہتی ہے؟ بچپن سے لے کے اب تک وہ مجھ سے نہ جانے کیوں بھاگتی ہے؟ مما میں نے ایسا کیا ہے جو عریش میرے ساتھ ایسا اجنبی رویہ اپنائے ہوئے ہے؟
ابیہ شاہ حقیقتاً پریشان ہو اٹھی تھیں۔ کہنے کو 2 بہنیں تھیں مگر بے تکلفی نام کو نہ تھی۔ ابیہ شاہ نے جب بھی سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، عریش نے فاصلے بڑھا دیے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ پتہ نہیں بیا کہاں میری پرورش میں چوک ہو گئی جو عریش کے اندر یہ خالی پن پیدا ہو گیا۔ انہیں لگا تھا ان کا خاندان بہت مکمل اور بھرپور ہے، مگر یہ تو ان کی غلط فہمی تھی۔ ان کی تمام تر چاہتوں کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ کب سے ابیہ شاہ کو موبائل بپ کر رہا تھا مگر وہ لاؤنج سے غائب تھی۔ ہمارا شاہ کچن میں مصروف تھی اور ریحان شاہ آفس جا چکے تھے۔ وہ کچھ دیر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی مگر پھر اٹھ کر خود ہی کال ریسیو کر لی۔ یار کب سے کال کر رہا ہوں، پلیز یار میرا لیپ ٹاپ لے اور رات کو میں تمہاری طرف بھول آیا ہوں، میرے آفس لے، اس میں بہت اہم پریزنٹیشن فائل ہے، مجھے آج اسے میٹنگ میں ڈسکس کرنا ہے۔ دوسری طرف مردانہ بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی کیا کہا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اوہ آپ ارحم نہیں ہیں؟ دوسری طرف وہ شخص چھٹک کر بولا۔ لیٹ می چیک دا نمبر۔ وہ کھسیا کر بولا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ابیہ واقعی اس شخص کو نہیں جانتی اور غلطی سے اس کا نمبر ادھر مل گیا یا وہ شخص بہانہ کر رہا تھا؟ نہیں ابیہ ایسی تو نہیں۔ اس کے دل نے فوراً سے گواہی دی۔ کس کی کال تھی؟ بیا نے ٹاول سے چہرہ خشک کرتے ہوئے پوچھا۔ ربیہ کا تھا، تمہیں بتانے کے لیے کال کی تھی کہ آج وہ یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ اس نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ اوکے بیا نے مختصراً کہا اور کچن میں ناشتے کی غرض سے چلی گئی۔ بیا آج اپنا سیل چھوڑ جاؤ، میں نے اپنا کچھ فرینڈ سے باتیں کرنی ہیں، آج پاپا میرا سیل چینج کروانے کے لیے لے گئے ہیں۔ وائی ناٹ مائی ڈیئر، اوکے پھر ملتے ہیں، سی یو۔ بیا نے بہت محبت سے اس کا رخسار چوما اور فائل وغیرہ اٹھا کر گلاس ڈور دھکیلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ابھی گھامڑ اگر نمبر چینج کیا ہے تو مجھے ایک بار بتانے سے کیا وہ مجھے ازبر ہو جائے گا؟ شاویز علی خان اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ کیا ہوا یار، لیپ ٹاپ بھجوا تو دیا میں نے۔ اور جو ابھی تک نرم گرم بستر میں گھسا ہوا تھا اس کے کمبل کھینچنے پر احتجاجاً اٹھ بیٹھا۔ ہاں وہ تو میں نے اپنے سیکرٹری سے تمہارے لینڈ لائن نمبر پر میسج چھوڑنے کہا تو موصوف تک پیغام پہنچا۔ ہماری میٹنگ ہو گئی نا، پریزنٹیشن فائل، وہ لیپ ٹاپ پہنچ گیا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھلا کر بولا اور ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی چلانے لگا۔ پہلے اپنا نمبر سینڈ کر پھر بتاتا ہوں۔ ارحم نے نمبر بھیجا اور شاویز نے اسے فوراً فیڈ کر لیا۔ مجھے تمہیں ارجنٹ کال کرنی تھی اور تو نے نمبر چینج کر لیا۔ رات کو تو نے ایک بار دہرایا تھا تو میرے ذہن میں کچھ فگرز تھے، میں نے اندازے سے ملایا تو یارو کسی لڑکی کا نمبر نکلا اور میں نے تصدیق کیے بغیر تمام احکامات اسے ایشو کر دیے جو تجھے کرنے تھے۔ وہ خفت زدہ سا بولا۔ سو واٹ، غلطی ہوگی تم سے، بات ختم، اس میں اتنا محسوس کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کان پر سے مکھی اڑائی۔ ہاں اگر تجھے اس رانگ نمبر حسینہ کی آواز سے پیار ویار ہو گیا تو پریشانی والی بات ہے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ بکواس مت کر، اتنی گھٹیا حرکت تو ہی کر سکتا ہے، میرا معیار نہیں۔ جواباً وہ مسکرا کر مزے سے بولا۔ جب ایسا کچھ نہیں تو پھر کیوں میری نیند اڑانے شیطان کی طرح حاضر ہو گیا؟ وہ وارڈروب کھول کر اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگا، ساتھ ساتھ زبان سے حساب بے باک کرنے کا بھی عمل جاری رکھا۔ دوپہر کے 3 بجے تک جو ویلے آرام فرماتے ہیں شیطان وہ ہوتے ہیں، جو سارے کام نپٹا کر آتے ہیں وہ نہیں۔ اس نے بھی بدلہ چکانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ یار کیا سوچ رہی ہوگی وہ لڑکی میرے بارے میں؟ اف، وہ تو کچھ نہیں سوچ رہی ہوگی، البتہ تو ضرور سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ بکواس نہ کر، شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کال کر کے ایکسکیوز کر لے، سمپل، اس نے آئیڈیا دیا۔ اور تو جا کے نہا لے، تب تک میں کال کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ارحم نے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ موبائل ایک بار پھر گنگنا اٹھا تھا، پھر سے وہی نمبر بلنک کر رہا تھا جس سے صبح کال آئی تھی۔ عریش شاہ کی آنکھیں انجانی خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے 5ویں چھٹی بیل پر کال ریسیو کی۔ ہیلو، اندرونی خوشی پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں بولی۔ جی میں شاویز علی خان بات کر رہا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ایم سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ انجان بن کر بولی۔ لہجے میں حیرت کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ جی یو آر رائٹ، صبح میں نے غلطی سے آپ کے نمبر پہ کال کی تھی، اس نے یاد دلانا چاہا۔ جی کی ہوگی، اس نے سرسری انداز اپنایا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسکیوز، وہ شائستگی سے بولا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، میرا نہیں خیال اس میں اتنا نادم ہونے والی کوئی بات ہے۔ جواباً وہ شگفتگی سے مسکرائی۔ تھینکس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، عریش نے مختصراً کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ٹیک کیئر،
اس کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین ہو چلا تھا کہ یہ رانگ نمبر دوبارہ ضرور کال کرے گا۔ اب اسے بس اگلے موقع کا انتظار تھا۔ بیا میں سوچ رہی ہوں تمہارا نمبر ہی رکھ لوں، تم میرا سیل اور نمبر لے لو۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو عریش نے سوچی سمجھی بات کی۔ میں سمجھی نہیں، اس نے چونک کے استفسار کیا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ فوراً تنک کر بولی۔ میرے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں وہ اور ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں مجھ سے غیر شناسا ہیں، تو میں کیسے مینیج کروں گی؟ میرا کانٹیکٹ نمبر بالکل نہیں ہے، تم وہ سب کو دے دو، اور میں نے آج کافی فرینڈس کو یہ نمبر دے دیا ہے۔ یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وہ مزے سے بولی۔ پھر بھی تمہیں یہی نمبر چاہیے تو اٹس اوکے، وہ منہ بسور کر بولی۔ نہیں پلیز عریش، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہ نمبر رکھ لو، میں تمہارا رکھ لیتی ہوں۔ اس کی ناراضی سے گھبرا کر بولی۔ تھینکس اے لاٹ بیا، لو یو مائی بیبی۔ اس نے محبت سے اس کے رخسار کو چھوا تو اس کے پیار بھرے انداز پہ ابیہا شاہ حیرانی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ اپنے کمرے میں گھس کی۔ کیسی ہیں آپ؟ مانیٹر کی اسکرین پہ شاویز کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب ٹائپ کیا۔ اس کی انگلیاں بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ کل شام کو شاویز کا گڈ ایوننگ کا میسیج آیا تھا اور ساتھ ہی اس نے کبھی کبھار فارورڈ میسیج بھیجنے کی اجازت بھی مانگی تھی۔ تب بھی عریش شاہ نے اسے اپنی نئی ای میل آئی ڈی سینڈ کی تھی کہ اسے اس پر سے بات چیت کر لیا کرو، اور آج 10 بجے جیسے اس نے کمپیوٹر آن کر کے دیکھا تو پہلی میل شاویز کی ہی آئی تھی۔ دیٹس گڈ، آپ نے ابھی تک مجھے اپنا گڈ نیم نہیں بتایا۔ اس کی طرف سے دوسری میل آئی۔ میرا نام ابیہا شاہ ہے، اس نے جواب بھیجا۔ واؤ، بہت خوبصورت نام ہے، جھٹ سے جواب آیا۔ تھینکس، عریش نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ شاویز علی خان نے دریافت کیا۔ MSc کیمسٹری کر رہی ہوں۔ فینٹاسٹک، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کافی انٹیلیجنٹ ہیں آپ۔ وہ کافی متاثر نظر آیا تھا اور ابیہا شاہ کی تعریف سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل و دماغ بیزاری کی طرف سفر کرنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک سم ریسٹ۔ اس نے بے دلی سے ٹائپ کیا اور نیٹ بند کرنے کے بعد کمپیوٹر بھی شٹ ڈاؤن کر دیا۔ عریش، بہت بزی رہتی ہو آج کل، کھانے پر ہی تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے، ابیہا نے میونیز سیلیڈ میں مکس کرتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، کچھ ڈیزائنز بنا رہی ہوں، آن لائن کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی تاکہ آن لائن کچھ ٹرانزیکشن کر سکوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تم ماسٹر مائنڈ ہو، جو سکلز تمہارے پاس ہیں یو شوڈ یوٹیلائزڈ اٹ، وہ سراہنے والے انداز میں بولی۔ تم آج کچن میں کیسے؟ بس کوکنگ کا شوق چڑھا، رشین سیلیڈ ٹرائی کر رہی ہوں۔ تم کو میدان چھوڑنا نہیں چاہتی ہو نا، ہر جگہ اپنے فتح کے جھنڈے گھرنا چاہتی ہو۔ وہ کم آن عریش، اب ایسا کچھ مت کہنا کہ مجھے اپنا یہ شوق بھی چھوڑنا پڑے۔ وہ کچھ ڈر کر بولی تو جواباً وہ کھلکھلا دی۔ نہیں تو مجھے غلط مت سمجھو، میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے اپنی پسند وغیرہ بتا دو، میں تمہارے لیے بھی کچھ لیتی آؤں گی۔ نیکی اور پوچھ چلو بتاتی ہوں۔ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ خیر تو ہے، تم آج میرا انٹرویو لے رہی ہو؟ اس کے پسند ناپسند کے بارے میں وہ تفصیلاً بات کر رہی تھی۔ آج شاید پہلی بار وہ اتنی طویل گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے شرمندہ مت کرو ابیہا، وہ حلاوت آمیز لہجے میں بولی۔ آئی ڈونٹ مین اٹ، بیا نے نرمی سے کہا۔ اوکے، میں نکلتی ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ شاویز خان نے پوچھا۔ بیبی پنک، عریشہ نے مختصر ٹائپ کر کے بھیجا۔ نائس کلر، بہت معصوم رنگ ہے، آپ کی پسند سے مجھے لگتا ہے آپ خود بھی بہت معصوم ہیں۔ شاویز علی خان کا تبصرہ آیا۔ یہ بات تو دیکھنے والا ہی بتا سکتا، مجھے تو نہیں پتہ، عریش نے جواب دیا۔ تو پھر کب ملیں گے مجھ سے؟ کچھ بےتابی تھی اس کے لہجے میں۔ کیا ملنا ضروری ہے؟ عریش کچھ مشکل میں پڑ گئی تھی۔ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے تو نو پرابلم، اس نے فوراً اس کا مشکل حل کی۔ تھینک یو، وہ فوراً مشکور ہوئی۔ یو ویلکم میم، مگر آپ ایک کام تو کر سکتی ہیں، اپنی تصویر بھیج دیں۔ آئی وانٹ ٹو سی یو، اس کے لہجے کی آس پہ وہ بے جان الفاظ بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اور اگر میں آپ کو پسند نہ آئی تو؟ مجھے شکل و صورت کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں ابیہا، بس میرے دل کی خواہش ہے اس لڑکی کو دیکھنے کی جس سے بات کیے بغیر مجھے رات کو چین نہیں آتا۔ وہ بےتابی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ شاویز خان خود بہت حیران تھا اپنی حالت پہ۔ ایک رانگ کال سے شروع ہونے والی دوستی نہ جانے کیوں اتنی خاص ہو گئی تھی اس کے لیے۔ وہ جتنی بار خود سے عہد کرتا ہے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کرنے کا، اتنی بار ہی یہ عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بات کرنے کے بعد نہ جانے کیوں وہ پرسکون نیند سوتا تھا۔ بتائیں نا ابیہا۔ کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد شاویز نے دوبارہ پوچھا۔ میں آپ سے کل بات کروں گی۔ عریش نے ای میل کی اور کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔
بیا بیٹا آپ کا فائنل سیمسٹر کب ہے؟ ریحان شاہ نے دریافت کیا۔ پاپا 3 ماہ بعد ہے۔ بالوں کو کیچر میں جکڑ کے اس نے دوپٹہ درست کیا۔ پاس ہی عریش فوٹو ایلبم پھیلائے بیٹھی تھی۔ نیکسٹ آپ ایم فل کرنا چاہتی ہو؟ ریحان شاہ نے مزید پوچھا۔ پاپا آپ اجازت دیں گے مجھے؟ وہ کچھ دبے دبے جوش سے بولی۔ اب اتنی ہونہار بیٹی ہو تو چانس تو دینا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولے۔ یو آر گریٹ پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ کانگریچولیشنز۔ عریش نے بیا کی پنک دوپٹے کے حالے میں سجی خوبصورت سی تصویر سلیکٹ کی اور مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ تھینکس عریش۔ کیا آپ کی سوچ میں کوئی آئیڈیل ہے؟ شاویز علی خان نے ایک بار پھر آن لائن تھا۔ میں آئیڈیل پر یقین نہیں رکھتی۔ اس نے بیا کا جواب منوان پہ پہنچایا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنا عکس بھی اس گفتگو میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ کردار ابیہا شاہ کا ہی رکھنا تھا۔ پھر بھی اپنے جیون ساتھی کے لیے کوئی تو خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس نے اصرار کیا۔ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ عریش شاہ نے جان بوجھ کر بات کو طول دیا۔ بتائیں نا، میرے صبر کو اور امتحان مت لیں۔ ایسا شخص جو صرف مجھ سے پیار کرتا ہو اور میرے گھر والوں کا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھے۔ اس نے ابیہا کا جواب پھر پہنچایا۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے ابیہا۔ فوراً اس کا جواب کمپیوٹر اسکرین پر جگمگا اٹھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری بہت شفیق سے مما ہیں، بہت پیارے سے بزنس ٹائکون پاپا ہیں اور ان کا ایک ڈیشنگ سا بیٹا شاویز علی خان ہے۔ اس نے شرارت بھرا تعارف بھیجا تو نہ چاہتے ہوئے بھی عریش مسکرا اٹھی۔ ابیہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ اس نے ساتھ شرط بھی عائد کی۔ جی کہیں۔ عریش شاہ کے چہرے پر پھیلتی اندرونی خوشی اس کو فتح کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے کھیل کا ٹرننگ پوائنٹ آ چکا تھا۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس طرح کے تعلقات کی تعداد آج کل ان گنت ہے۔ آئے روز ایسی ہزاروں دوستیاں جنم لیتی ہیں، مگر ہمارے رشتے میں عجیب سا تقدس اور کشش ہے ابیہا۔ میری دل کی خواہش ہے آپ کو اپنے گھر دیکھنے کی۔ وہ بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے ابیہا نے صرف بیا کہتے ہیں۔ تھوڑی سے نخرے دکھانے کے بعد وہ مان گئی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اوکے، اب میں جلدی سے اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر تو دکھا دیں۔ وہ مثبت جواب ملتے ہی دوریاں لفظوں سے سمیٹنے لگا۔ عریش شاہ نے فوراً تصویر اسے اسکین کر کے بھیجی تھی اور دوسری طرف شاویز علی خان یہ معصوم حسن دیکھ کے مبہوت ہی تو رہ گیا۔ سیاہ خوبصورت بال سفید پیشانی پر بہت بھلے لگ رہے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں کی کشش اور چمک نے اس کی خوبصورتی کو دو اچھا کر دیا تھا۔ ستواں ناک اور کھلتے پھول سی رنگت، نرم گلابی خمیدہ لب اور گلابی دوپٹے میں جھلکتا شرم و حیا کا عنصر۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور سوچوں سے بھی بڑھ کر پاک اور حسین تھی۔ شاویز علی خان کو پہلے اس سے محبت تھی، مگر اب وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ اس نے فوراً یہ تصویر سیو کی۔ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ اس نے بڑے خوشگوار موڈ سے پوچھا۔ اتنی دیر بعد جواب؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور بات گول کر گئی۔ کوئی خوبصورت ہی بہت ہے تو ہم اس کے حسن میں کھو گے۔ پھر بھی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ بہت موڈ میں تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے فرار کی راہ اختیار کی۔ لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ ابیہا کب ملو گے؟ پلیز اب انتظار مت کرواؤ۔ وہ بہت بے چین تھا اس سے ملنے کے لیے۔ اوکے۔ پھر عریش نے اسے وقت اور جگہ بتا کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ وہ مزید اب اس قصے کو آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اسے بس اب آگے دیکھنا تھا کہ اس وقت کہانی کو کہاں پہنچاتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تم ایک ٹین ایجر بوائے جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اسے خوشی سے کھلتے دیکھ کر ارحم نے پوچھا۔ وہ اس کی دلی کیفیت سے باخبر تھا۔ تم ایک سمجھدار، باوقار اور امیر انسان سے کبیر انسان ہو۔ کوئی لڑکی تمہیں ریجیکٹ کر دے، ممکن کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کیا پتہ وہ تمہیں پھانس رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ارحم، اس طرح فلمی انداز میں کوئی تعلق استوار کر لینا اور پھر اس میں ایمان کی حد تک یقین رکھنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کی باتوں میں عجیب سی کشش ہے ارحم۔ میں اس کی طرف کھنچتا جاتا ہوں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا، کبھی فون پر بات نہیں کی۔ وہ میری آواز سننے کے احساس سے ہی کانپ اٹھتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی کیا معمہ ہے۔ کبھی مجھ پہ اتنے مہربان، کبھی میری حوصلہ شکنی نہیں کرتی اور کبھی اتنی ہٹ دھرم کہ اپنے اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں میں ہوا میں محل تعمیر کر رہا ہوں، مگر میں اس کی شخصیت کے سامنے بے بس ہوں۔ میں جتنا بھی بڑا بزنس ٹائکون، سنجیدہ اور باوقار انسان بن جاؤں، مگر میرے اندر ایک شوق اور محبت کی چاہ رکھنے والا انسان تو ہمیشہ زندہ رہے گا یار۔ اس نے تفصیلاً جواب دیا۔
اور ہم نے شاویز علی خان کا بغور جائزہ لیا۔ ہمیشہ جاذب اور شخصیت سنجیدگی کے بھنور میں ڈوب کر رہنے والا شخص اپنے جذبات کی عکاسی اپنی زبان سے کر رہا تھا، جس کے پیچھے اس شخص کی دوسری لڑکی پاگل تھی، اور وہ جو ہر نکری آواز سے بے خبر اور بے نیاز تھا، اس لڑکی کے لیے دیوانہ تھا۔ اس لڑکی نے اسے جذبوں کی زبان سکھا دی تھی، اس کے اندر کے انسان کو باہر نکال دیا تھا۔ یقیناً وہ بہت خاص اور چاہے جانے کے قابل تھی۔ وہ بہت اصول پرست اور مخلص انسان تھا۔ بیبی پنک اور وائٹ لائننگ والی شرٹ زیب تن کیے بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ چلیں، تیار ہو کے اس کے سامنے تھا۔ یار وہ مجھے دیکھ کے کیا ری ایکٹ کرے گی، میں تو سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اس کا شرمایا رد عمل اپنے ذہن میں لا کر وہ زیر لب مسکرایا۔ پھر اس نے پھولوں کی دکان سے سفید گلابوں کا اسپیشل بکے بنوایا۔ اسے وائٹ روز پسند ہے، آج میں بس اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ ارحم کی استفہامیہ نگاہوں کی اس نے فوراً وضاحت کی۔ جھلا ہو گیا میرا یار، ارحم نے تبصرہ جھاڑا۔ شٹ اپ ارحم، اس نے جھیم کر اسے ٹوکا۔ آج میں تمہارے ساتھ چلوں یونیورسٹی؟ کیوں؟ ابیہا شاہ نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ایسے ہی تمہارا لاسٹ پیپر ہے اس لیے۔ ہاں کیوں نہیں؟ ابیہا نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ تم بور تو نہیں ہوگی؟ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے ابیہا نے استفسار کیا۔ نہیں تم جاؤ، بیسٹ آف لک۔ اوکے تھینکس۔ اور پھر ابیہا کلاس روم کی طرف بھاگ گئی۔ لسٹ سے اپنا نام اور رول نمبر چیک کر کے وہ مطلوبہ نشست تک پہنچ چکی تھی، اور پیپر ملنے کے بعد وہ بری طرح پیپر حل کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ باہر آئی تو عریش نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھا، اب گھر چلتے ہیں اور مزے سے سوتے ہیں۔ آخر کار ٹینشن ختم ہوئی۔ وہ بشاشت سے مسکرائی۔ تھوڑی دیر گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، وہ فیری والے بینچ کے پاس، عریش نے گڑبڑا کر کہا۔ اوکے۔ عریش پریشان نظروں سے بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاویز علی خان کو آج ہی کا ٹائم دیا تھا، اس فیری والے بینچ کا پتہ دیا تھا، تو پھر وہ آیا کیوں نہیں تھا؟ کچھ دیر انتظار کے بعد اسے ایک سیاہ BMW گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس کے دل نے نہ جانے کیوں کلک کیا کہ اسی میں مطلوبہ شخصیت استاد ہے، پھر بھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اترنے والی شخصیت کے انتظار کرتی رہی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ براؤن اور سکن کمبینیشن کے 2 پیس میں ملبوس ایک شاندار سا شخص برآمد ہوا۔ وہ بھی اسی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی تو بیبی پنک شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ زیب تن کیے شاویز علی خان اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے جھک کر کار سے وائٹ پھولوں کا بہت خوبصورت بکے نکالا، اور عریش شاہ کا دل بہت گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے ایک نظر پاس بیٹھی ابیہا پر ڈالی جو گھاس نوچ کر پھینک رہی تھی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ ابیہا کا ہاتھ پکڑے اور آنے والی ساعتوں کا سامنا کیے بغیر اسے لے کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس کا حال خشک ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ شخص قریب آ رہا تھا، اس کا وجود مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ چند قدموں کی دوری پر وہ متلاشی نگاہوں سے ابیہا شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے کھسک جانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا عریش، تم اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر ابیہا نے متفکر انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ذرا کینٹین تک جا رہی ہوں، تم نے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ اس نے بیگ اٹھایا۔ میں تمہارے لیے یہیں لے آتی ہوں، تم بیٹھو۔ اس نے جلدی سے کہا اور ابیہا شاہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ ایکسکیوز می، آر یو مس ابیہا؟ آنکھوں پر سے گوگلز اتارتے ہوئے ایک نہایت ہی شاندار پرسنالٹی نے اس سے پوچھا، اور سفید پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھایا۔ جی میں ہی ہوں، اس نے کچھ حیران ہو کر کہا اور مقابل کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ کچھ حواس باختہ سی ہوگی تھی، بہرحال اس نے پھول نہیں پکڑے تھے۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا ہے، نہیں میں شاویز علی خان ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن میں نے پھر بھی آپ کو نہیں پہچانا، وہ الجھ کر بولی۔ یہ تنگ کرنے کا وقت نہیں بیا، آپ نہیں جانتی کہ اس ملاقات کے لیے وقت میں نے کس طرح گن گن کر گزارا ہے، اس نے صاف گوئی سے بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، دیکھیں آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی، شاید آپ کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہوگی، جیسے خطرے کا احساس آس پاس گھنٹے بجاتا محسوس ہو رہا تھا۔ تماشا مت بنایا ابیہا، ہمارے درمیان پچھلے 9 ماہ سے تعلق ہے، آپ ایک پل میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ آس پاس تمام اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ ابیہا شاہ نے وہاں 2 سال کا طویل عرصہ گزارا تھا، وہ پوزیشن ہولڈر تھی، ہر طرح کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی۔ تقریباً اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہر اسٹوڈنٹ اسے جانتا تھا، اسے بے پناہ سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ پلیز،
میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس بات کو سمجھو اور میرا پیچھا چھوڑیں۔ اس نے بے حد گھبرا کر کہا۔ اس کی ساری دلیری خوف میں سمٹ گئی تھی۔ اسے ریحان شاہ کا خوف تھا، اپنے خاندان کی عزت کی فکر تھی۔ بن بلائے نہ جانے یہ مصیبت کہاں سے گلے پاڑ گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ کھیل رہی ہیں، آپ نے 9 ماہ میرے جذبات کے ساتھ جو بے ایمانی کی ہے، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس قدر بڑے دھوکے پر شاویز علی خان کا خون رگوں میں کچھ اور تیزی سے گردش کرنے لگا۔ کیا آپ ابیحہ شاہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے والد کا نام ریحان شاہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی بہن عریش اور والدہ امارہ شاہ نہیں؟ آج آپ کا لاسٹ پیپر تھا، آپ MSc کے طالبہ ہیں۔ نہیں، کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے تو میں یہاں سے چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ یہ سب سچ ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہوئے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے شاویز علی خان کے لائے ہوئے پھولوں کو دور اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ آپ نے بتایا مجھے سب کچھ، اس بات سے انکار مت کیجیے گا، وہ جارحانہ انداز میں بڑھا۔ شاویز پلیز کنٹرول کر خود کو، اسے غصے میں وفرا دیکھ کر کب سے خاموش ارحم نے مداخلت کی۔ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ جو ہر تو گواہ ہے اس کی محبت کا، اس نے بہت تعصب سے کہا۔ ان کے ارد گرد بھیڑ لگنے لگی تھی۔ ابیحہ شاہ وہاں سے نکل جانے کے لیے قدم بڑھانا چاہتی تھے، مگر اسے اپنے بازو پہ کسی کی گرفت کا احساس ہوا۔ پلیز ابیحہ، تم میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہا تھا، مگر ابیحہ شاہ کے وجود میں تو بجلیاں دوڑنے لگیں۔ اسے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور اس کی یہ جرأت! غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے گھوم کر پورے زور سے شاویز علی خان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور پھر روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اپنے بیگ اور فائل کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ آنکھوں میں خون کی سرخی لیے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ بس کر شاویز، ہوش کر، جانے دے، چل واپس چلتے ہیں۔ ارحم نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ اچانک اس کی نگاہ چند قدموں کی دوری پر پڑے سیاہ لیڈیز پرس پہ پڑی۔ اس نے اسے جھک کر اٹھا لیا۔ عریش شاہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی تک پہنچی جہاں ابیحہ گھٹنوں میں سر دیے سہمی ہوئی سسک رہی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی عریش، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم میرا یقین کرو۔ جانے وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے میرے بارے میں؟ وہ گھر پر پہنچے تو سچ چکا ریحان شاہ اور ہمارا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ہمارے خوف اور ڈر کے ابیحہ شاہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کا ورد کر رہی تھی کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی۔ ہاں مجھے تم پر یقین ہے، پلیز تم یہ ٹیبلٹ لو اور سو جاؤ۔ عریش شاہ سے محبت سے دلاسا دیا اور سونے پر آمادہ کیا۔ اندر سے وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ عجیب سا خوف رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ مسلسل رونے سے ابیحہ کی آنکھیں متورم ہو چکی تھی۔ گلابی رنگت میں سرخ رنگت کا عنصر بڑا نمایاں تھا۔ وہ بہت پزمردہ اور نڈھال لگ رہی تھی۔ عریش کے دل کو اچانک کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس ID کو کینسل کیا جو اس نے عارضی طور پر بنائی تھی، اور ابیحہ کا نمبر تو وہ بہت پہلے ہی بند کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ اس پر تو بہت رانگ کالز آتی ہیں۔ تمام سراغ مٹ چکے تھے جو عریش شاہ تک آتے تھے، پھر بھی دل مطمئن نہ تھا۔ رات تک ابیحہ شاہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ریحان اور امارہ کے استفسار پہ اس نے مختصراً طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا اور ابیحہ کو بھی اس معاملے کو راز رکھنے کی سختی سے تنبیہ کی۔ معصوم صورتوں کے پیچھے کتنے گھناؤنے روپ چھپے ہوتے ہیں مجھے آج پتہ چلا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پٹکا۔ اگر وہ کسی سے خوف زدہ تھی تو مجھ سے کہتی، یوں سرعام اس میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک بار وہ پھر سارا ڈرامہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس نے بے دردی سے لب کچلے اور شرٹ اتار کے زمین پر پٹکی۔ آگ لگا دوں گا میں اس رنگ کو۔ شاویز علی خان نے پیروں سے شرٹ کو مسل ڈالا۔ کام ڈاؤن شاویز، کیا پتہ وہ واقعی تمہیں نہ جانتی ہو، کسی کی یہ شرارت بھی تو ہو سکتی ہے۔ ارحم نے دوسرے پہلو کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی۔ میں مان لیتا ہوں یہ شرارت ہے ارحم، مگر جس طرح میں نے غلطی سے اسے کال کی، اس نے وہ کال ریسیو کی اور یہ سلسلہ آگے نکلا، اس کے بعد کسی شرارت یا غلطی کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے ایسا کیوں کیا ارحم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ اتنے خوبصورت رشتے کا مذاق بناتے ہوئے بالکل شرم نہیں آئی؟ اسے مجھے ٹائم پاس سمجھا، میرے جذبات کو پامال کیا اور خود معصوم بن کر پورے قصے سے نکل گئی۔ نہیں ارحم، میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کسی عام شخص کے ساتھ جو کھیل نہیں کھیلا۔ شاویز علی خان اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے خاندان کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا میں۔
تم کچھ زیادہ ہی سیریس ہو رہے ہو شاویز، دفع کرو اسے، وہ نہیں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی تو گولی مارو اسے۔ ارحم نے اس کے خطرناک عزائم سے گھبرا کر کہا۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہنے والا شخص تھا۔ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ کے اصول پر اس نے عمل کیا تھا۔ اپنی ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو خوشی دی تھی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی، اور اس لڑکی نے اس کے دل کے سب سے پوشیدہ جذبات میں آگ لگا دی تھی۔ اس کا دل آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا، وہ بھی بے حد دیدہ دلیری سے۔ ہاں، اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ معاشرے میں ایسے کرداروں کو جنم دے اور مردوں کے بیوقوف بنائے اپنی معصوم صورت سے۔ وہ بپھرا ہوا آگے بڑھا۔ اچھا زیادہ غصہ نہ کر، کچھ کرتے ہیں، جا کر فریش اور ٹھنڈے پانی سے نہا لے اور کچھ ٹیمپر لوز کر۔ ارحم نے اسے فی الوقت ٹھنڈا کرنا چاہا اور وہ دانت پیستا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اس کے بعد ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ ابیحہ قدرے پرسکون ہونے لگی تھی۔ فی الحال اس معاملے کو اس نے عریش کی ہدایت کے مطابق مخفی رکھا تھا۔ اس کا اعتماد ٹوٹنے لگا تھا۔ کیا پتہ اس شخص کو واقعی غلط فہمی ہوگی ہو، اب اسے اس لڑکی مل گئی اور اس نے بھی آئندہ میرے بارے میں نہ سوچا ہو۔ اس نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی۔ وہ خوفزدہ سی سنہری آنکھیں اور کپکپاتے لب اس کی آنکھیں بند کرتے ہی چشم تصور میں اتر آئے۔ اس معصوم صورت کو تو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، مگر اس معصوم حسن کے پیچھے کا راز بہت قریب تھا۔ اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اپنے انتخاب پر۔ میں ابھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا ابیحہ شاہ، جب میری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ گی تب تمہارے کیے کی سزا تمہارے مقدر میں لکھوں گا۔ اس نے خود سے عہد کیا اور قدرے پرسکون ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مما آپ اندر چلیں، میں عریش کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں، یہ پاس ہی تو ہے ان کا کلینک۔ گاڑی لاک کرتے ہوئے اس نے امارہ شاہ سے کہا۔ عریش کی طبیعت کچھ دنوں سے قدرے خراب تھی، اس لیے ابیحہ نے سوچا کہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو جائے۔ اوکے بیٹا، لیکن خیال سے۔ جی مما، اس نے کہا اور چل دی۔ وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائی تھی کہ سیاہ BMW اس کے قدموں کے قریب آ کر چرچرا کر تھم گئی۔ وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ وہی نوجوان گاڑی سے نکل کے اسے مقابل آ کر پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ غصے سے چمک کر بولی۔ میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے کسی بھی تیور کو خاطر میں لائے بغیر وہ درشتی سے بولا۔ میں شور مچا دوں گی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ تن کر بولی۔ او ریلی، میں بھی تو دیکھوں اس نازک بدن میں کتنی طاقت ہے، اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ ایک لمحے میں اس پہ قابض ہوا تھا۔ گاڑی لاک کر کے اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے نکالو اس گاڑی سے، میری مما میری ویٹ کر رہی ہے، میں تمہارا لاک توڑ دوں گی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی اور لاک پر ہاتھ مارنے لگی۔ اپنے نازک ہاتھوں کو اتنے سخت کام کرنے پہ آمادہ مت کریں مس ابیحہ شاہ، زخمی ہو جائیں گے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ ہیلپ پلیز سم باڈی ہیلپ، اس نے پوری طاقت سے چلا کر کہا۔ بیکار کی کوشش ہے، گاڑی ساؤنڈ پروف ہے، اس نے مزے سے کہا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھ پہ رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں، اس نے گڑ گڑا کر التجا کی۔ جب آپ کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے تو مجھے بھی آپ کے لفظوں سے کوئی سروکار نہیں، اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ سنہری آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھرنے لگے۔ ابھی سزا دی کہاں ہے مس ابیحہ شاہ؟ اسے بڑی گہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قدرے اس پر جھک کر بولا۔ اس کے ساتھ تنہائی کے احساس اور اپنے ساتھ ہونے والے خطرناک واقعے نے اس کے اعصاب سن کر دیے تھے۔ اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ اور سمٹ گئی اور چند لمحوں بعد اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلک گیا۔ شاویز خان کو تشویش ہوئی۔ دوپہر سے غائب ہے ابیحہ، پلیز کچھ کریں، ریحان میری بچی کو ڈھونڈیں۔ امارہ شاہ کی حالت بہت مخدوش تھی، خود عریش شاہ بھی بہت خوفزدہ تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ریحان شاہ کے پیشانے پہ سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کرا دی ہے، میں اس کے تمام فرینڈ سے بھی پوچھ لیا، یونیورسٹی، بس اسٹینڈ، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ پتہ کر چکا، مگر کچھ اتا پتہ نہیں۔ ریحان شاہ نے غم میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ خدا نہ کرے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ امارہ شاہ نے دل سے دعا کی۔ اس شہر میں آپ کا کوئی دشمن نہیں، اگر کسی نے اغوا کیا تھا تو اب تک تاوان کے لیے کال آ چکی ہوتی۔ آپ اپنے گھر سے پتہ کریں، کیا معلوم آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے فرار ہوئی ہو، انسپکٹر نے کہا تو ریحان شاہ نے لتاڑ کر رکھ دیا۔ ہمارے خاندان کا یہ اصول نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، انہوں نے درشتی سے کہا اور کرسی کو ٹانگ مار کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ ان کی نوجوان بیٹی لاپتہ تھی، پچھلی 24 گھنٹوں سے شاہ پیلس کی مسکراہٹیں چھین لی تھی۔ امارہ شاہ نڈھال تھی تو ریحان شاہ کو عزت و آبرو کے لٹنے کے خوف نے لٹھے کی مانند سفید کر دیا تھا۔ شاہ پیلس پر گمنام تاریکی کا بسیرا تھا۔
کوئی اس پر جھکا اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ چند لمحے وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر جب ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش تو آیا، پچھلے 24 گھنٹے سے بے ہوش ہو تم۔ شاویز علی خان نے بغور اس کی مدھم پڑی رنگت کا جائزہ لیا اور لاپرواہی سے بولا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تم سب کچھ قبول کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے محض ابیحا شاہ کو ٹٹولنا چاہا۔ ہاں میں نے ہی تم سے بات کی تھی، میں نے ہی تمہیں بیوقوف بنایا، دیکھو میں نے سب کچھ مان لیا، مجھے گھر چھوڑو، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ بلک رہی تھی اور اس کے اقرار پہ شاویز علی خان پہ اشتعال غالب آ گیا۔ مرو یہیں تم، سڑتی رہو، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اس نے انگشت شہادت سے اسے وارن کیا اور پوری زور سے دروازہ بند کیا۔ تم کب تک آ رہے ہو ارحم؟ میں مزید اسے نہیں سنبھال سکتا۔ اس نے ارحم سے فوراً رابطہ کیا۔ بس میں پہنچنے والا ہوں، تو فکر مت کر، اسے چھوڑ کر آفس کا ایک چکر لگا لے۔ نہیں یار، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، بالکل اکیلی اور خوبصورت بھی ہے، میں نہیں چاہتا کسی کی میلی نگاہ بھی اس پر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔